بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ النجباء اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین محترم، الحمدللہ علی احسانہ، آج ہم سورہ النور کی آیت نمبر 46 سے درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے واضح بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس سے قبل اللہ رب العزت نے کئی آیات میں اپنی توحید اور الوہیت کا اور اپنے خالق ہونے کا ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت عقلی دلائل بھی ارشاد فرماتا ہے۔ عقلی اعتبار سے بھی اللہ رب العزت کا وجود اور اس کی توحید ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی شاہق جبل بھی ہو، یعنی کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہو اور اس تک کسی نبی کی دعوت نہ پہنچے، کسی رسول کی شریعت کے احکام اس کو نہ مل سکیں، پھر بھی اس پر توحید پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہر انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ ایک معبود کی عبادت کرے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں جا بجا اپنے خالق ہونے کا
ذکر ارشاد فرماتا ہے اور اس پر دلائل دیتا ہے، اور دلائل و براہین کی روشنی میں فرماتا ہے کہ یہ جو سارا نظام ہستی چلا رہا ہے وہ اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی کو معبود مانا جائے۔ اور اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے واضح آیات نازل فرمائی ہیں، واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے۔ کون لوگ کہتے ہیں؟ جو منافقین ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ پھر گیا، من بعد ذالک، اس قول کے بعد، یہ کہنے کے بعد کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور اطاعت کی، پھر اس بات سے پھر گیا۔ وما اولئک بالمؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان والے تھے ہی نہیں، یعنی ان کا ایمان یہاں سے اوپر اوپر تھا، ان کا ایمان دل میں تھا ہی نہیں، وہ صرف اپنی بات سے مطمئن کرنا چاہتے تھے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ایک مسلمان، بظاہر مسلمان، جس کا نام بشر تھا، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا، تو یہودی نے کہا کہ جو تمہارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ان سے یہ فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، وہ تو ہم پر ظلم کرتے ہیں معاذ اللہ، ہم کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، جو یہودیوں کا سردار تھا، اور کعب بن اشرف تو پیسے لے کے فیصلہ کر دیتا تھا، تو رشوت خور لوگ تھے، جو امیر آدمی ہوتا اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا، جو پاور میں ہوتا وہ ججز کو خرید لیتا ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ اعراض کرتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے دوسری طرف۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو تو وہ آپ کی طرف فرما برداری کرتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اگر تو اپنے حق میں فیصلہ ہو گیا تو پھر تو عدالت بہت اچھی ہے، اور اگر فیصلہ حق میں نہ ہو سکا تو پھر عدالت کو ہی طعن و تشنیع کا نشانہ بنا دیا۔ یہ منافقین کا طریقہ تھا۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا وہ شک میں مبتلا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سچی نبوت اور رسالت کے ساتھ تشریف نہیں لائی؟ ام یخافون، یا وہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے؟ بل اولئک ھم الظالمون، بلکہ وہ خود ہی ظالم، وہ خود ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ جو منافقین ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، ان کا ظلم کیا ہے
ظلم کہتے ہیں کہ کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے شرک کو ظلم عظیم کہا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو شرک کیسے ظلم ہے؟ شرک اس طرح ظلم ہے کہ عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ رب العزت، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جب اس کو جو حق ملنا چاہیے وہ حق ہم کسی اور کو دے دیں تو یہ ظلم عظیم ہوگا۔ تو حقدار کو اس کا حق دینا یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، اور حقدار کو حق نہ دینا یہ ظلم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ یعنی اطاعت کا، فرما برداری کا، اتباع کا کس کا حق ہے کہ اس کی جائے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی غلامی کی جائے، آپ سے محبت کی جائے۔ تو جب یہ حق کسی اور کو دے دیں گے اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں دیں گے تو یہ تو ظلم ہو گیا۔ تو منافقین یہ ظلم کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بجائے اپنی خواہش کی پیروی کرتے تھے، اپنی نفسانی خواہشات کو آگے رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ظالم فرمایا۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ پھر فرمایا کہ مومنوں کا کیا وتیرہ ہے، مومنوں کا کیا حق ہے کہ وہ کیا کریں۔ مومنوں کو تو یہی کرنا چاہیے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، وہ اس کو بصر و چشم قبول کر لیں۔ یہ مومنوں کا وتیرہ اور مومنوں کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنی طبیعت پر کوئی چیز ناگوار بھی ہو، مزاج کے کوئی چیز خلاف بھی ہو، اپنی سوچ سے کوئی چیز ٹکراتی بھی ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنیں تو گردن جھکا دیں، کہیں ہم نے مانا، ہم نے اطاعت کی۔ یہ ہے مومنوں کا طریقہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا مزاج اور اس کی طبیعت قرآن کے، سنت کے احکام کے مطابق صحیح نہیں بیٹھتی۔ اس وقت جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے آ جائے تو اس وقت گردن جھکا دینی چاہیے، اور یوں کہنا چاہیے کہ جو اللہ رب العزت کا حکم اور ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے وہی مقدم ہے۔ ہم نے اپنی خواہشات کو اور اپنی مرضیوں کو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے آگے جھکا دیا ہے۔ یہ مومنوں کا طریقہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، وَيَتَّقِهِ اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ امام قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رومی شخص آیا جو عیسائی تھا، اور آ کر کے آپ کے پاس کلمہ پڑھنے لگا۔
آپ نے پوچھا کہ تم کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں اللہ کے لیے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے پچھلی تمام الہامی کتابوں کو پڑھا ہے، تو میں نے آج ایک قیدی سے قرآن کی آیت سنی اور وہ قرآن کی آیت پچھلی تمام کتابوں کے احکام کی جامع ہے۔ جتنی تعلیمات انجیل، زبور، تورات میں ہیں وہ سب تعلیمات اس ایک آیت کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے یہ آیت تلاوت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور پچھلی نافرمانیوں اور گناہوں پر اس سے ڈرتے رہتے ہیں، وَيَتَّقْهِ، اور آئندہ اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں آنے والی زندگی میں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ آیت سن کر وہ رومی عیسائی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اور منافقوں نے اللہ کی خوب پکی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، آپ ارشاد فرمائیے کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہاری جو اطاعت ہے، فرما برداری ہے، وہ ہم خوب جانتے ہیں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العزت ہر اس چیز کی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اکثر منافقین قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کو۔ کبھی صحابہ کرام نے قسمیں کھا کر حضور کو اپنی وفاداری کا یقین نہیں دلایا۔ اور جو مومن ہوتے ہیں ان کا کردار ہی ان کی وفاداری کی دلیل ہوتا ہے۔ جو کریکٹر ہے بندے کا، جو انسان کا کردار ہے، جو اس کا عمل ہے، جو اس کی سیرت ہے، وہ کافی ہوتی ہے کہ وہ ظاہر کرے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو چونکہ منافقین اندر سے تو کفر کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ دین کے ظاہری فوائد حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ ہم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جو وہ حکم کریں گے ہم اطاعت کریں گے، اور جب موقع آتا ہے اطاعت کا تو اس وقت وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جس طرح کہ غزوہ احد میں ہوا کہ 300 سے زائد افراد جو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ منافقین کا ایک ٹولہ جنگ کے لیے گیا، عین موقع پر جب افراد کی ضرورت تھی وہ جنگ سے واپس آ گیا، کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ قل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ ارشاد فرمائیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو جو حضور پر لازم کیا گیا ہے وہ ان پر ہے، اور جو تمہارے اوپر لازم کیا گیا ہے وہ تم پر ہے اگر تم پھرو۔
وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم حضور کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر تو صرف پہنچا دینا ہے. یہ اللہ رب العزت کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر کمال شفقت ہے، کمال مہربانی ہے کہ حضور پر کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے، اللہ کے حکم کو پہنچا دینا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنی امت کو اللہ کے احکام کس طرح پہنچائے، کس قدر درد مندی کے ساتھ، کس قدر شفقت کے ساتھ، کس قدر مہربانی کے ساتھ اللہ کے احکام پہنچائے، یہ آپ کی سیرت طیبہ سے ظاہر ہے کہ آپ کے اندر کتنا درد تھا کہ لوگ اللہ رب العزت پر ایمان لے آئیں اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. اور اس کے لیے آپ گریہ وزاری بھی فرماتے اور اللہ رب العزت کے حضور میں دعائیں بھی کرتے. اور جب کوئی آپ کا انکار کرتا تو اس وجہ سے آپ پریشان ہوتے کہ آج یہ میرا انکار کر رہا ہے، کل کو یہ جہنم میں جانے والا ہے، تو اس تکلیف کو دیکھ کر آپ پریشان ہوتے. حالانکہ آپ کے ذمہ پر صرف اللہ رب العزت نے پہنچانا رکھا، تو اس کا کوئی لوگ غلط مطلب بھی نکالتے ہیں. اللہ رب العزت نے تو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داری ارشاد فرمائی ہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، پھر اگر وہ کام ہو نہ سکے تو پھر اس طرح ہوگا کہ گویا کہ اس شخص نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہدایت دینا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمے رکھا ہی نہیں، ہدایت دینے کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ذمہ داری صرف پہنچانے کی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تو ہدایت دے ہی نہیں سکتے، اور انہوں نے اس سے حضور کے اختیار کا مسئلہ نکالا. حالانکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت کی جو محبت ہے وہ ظاہر ہوتی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر ذمہ داری کم ڈالی، وہ ذمہ داری اٹھا لی ہدایت دینے کی. کیونکہ حضور تو اپنی رحمت للعالمینی کے منصب کے اعتبار سے یہ چاہتے تھے کہ تمام انسان ہدایت پا جائیں، ایمان لے آئیں. لیکن اللہ رب العزت کی مشیت میں جس کو ہدایت دینا ہے اللہ رب العزت اسی کو ہدایت دیتا ہے. اور جو حضور کے در اقدس پر اپنی جبین شوق جھکاتا نہیں ہے اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت دینی ہی نہیں ہے. یہ اس کا طریقہ ہے. اب حضور تو اپنی محبت جو اللہ رب العزت نے آپ کے دل مبارک میں ڈالی ہے لوگوں کے لیے، آپ تو چاہتے ہیں کہ سب ایمان لے آئیں. جتنے بے ادب گستاخ بھی ہیں ان پر بھی حضور شفقت فرمانا چاہتے ہیں اپنی رحمت للعالمینی کے منصب کے اعتبار سے، لیکن اللہ رب العزت گستاخوں کو معاف نہیں کرنا چاہتا. وہ حضور کو نہ ماننے والوں کی سخت پکڑ فرمانا چاہتا ہے. اس لیے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں کہ آپ ان کو ہدایت دیں، آپ کے ذمہ پر صرف ان کو پہنچا دینا ہے. بس آپ نے پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. تو اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار کا مسئلہ نہیں نکلتا. ہاں یہ ایک نقطہ نظر، ایک زاویہ نگاہ ہے جو دلوں کے ایمان کو اور کیفیات کو ظاہر کرتا ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کی طرف توجہ جائے، بجائے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مہربانیاں فرمائی ہیں ان کی طرف نظر جائے، حضور کے اختیارات کی طرف نظر چلی جاتی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کے بعد ارشاد فرمایا
وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العزت نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ضرور بضرور اللہ رب العزت ان کے اس دین کو مضبوط فرمائے گا، الذی ارتضی لہم، جس دین کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے پسند فرما لیا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور بضرور اللہ رب العزت ان کے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کیونکہ وہ لوگ میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور اس کے بعد جو لوگ کفران نعمت کریں، ناشکری کریں، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ اس وقت تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، کیونکہ ایک لمبا عرصہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام خوف کی کیفیت میں رہے۔ دیکھیں پورا جو مکی زندگی کا پیریڈ ہے، تقریباً 13 سال خوف کی کیفیت تھی، کھل کر تبلیغ دین نہیں کر سکتے تھے، اور اگر علل اعلان اللہ کا نام لیتے تو کفار زود و کوب کرتے، ظلم و ستم کرتے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑی، تو یہ ایک خوف کی کیفیت تھی۔ پھر مدینہ منورہ آ کر بھی ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کسی وقت بھی حملہ ہو جائے گا۔ آپ اس کیفیت کو سمجھیں اور فیل کریں کہ آپ گھر میں ہوں اور آپ کو ہر وقت دھڑکا لگا رہے کہ کسی وقت بھی دشمن آپ پر حملہ آور ہوگا، اور ہر وقت آپ ویپن اپنے ساتھ رکھیں، تو یہ کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ خوف کی کیفیت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے دین میں پختہ رہیں گے، اپنے ایمان میں، حضور کی غلامی میں پختہ رہیں گے، اللہ رب العزت ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا اور ان کے دین کو مضبوط کر دے گا۔ اور یہی ہوا کہ ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ کی ریاست کو اتنا پھیلا دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 لاکھ مربع میل پر آپ کی فتوحات تھیں۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے بعد کفران نعمت کریں گے۔ اس پر مفسرین نے لکھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، یہ پہلی کفران نعمت تھی، یہ ان لوگوں کی کفران نعمت تھی، یعنی ناشکری تھی اللہ رب العزت نے جو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی خلافت کی، اس پر انہوں نے ناشکری کی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو اس وقت مسلمانوں میں فتنے پھیل گئے اور دوبارہ سے قتل و غارت شروع ہو گئی۔ تو یہ ناشکری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ رب العزت نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور اگر ناشکری کریں تو وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی نعمت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات ہے جو اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو عطا فرمائی۔ تو حضور کی ذات کا شکر کیا ہے
کہ آپ کی غلامی اور حضور کی اتباع میں ہم راسخ ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی سنت کی پیروی کریں اور حضور کی آل کے ساتھ اپنی وابستگی رکھیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے اپنے آخری خطبات میں جو ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، دوسری میری اطرت ہے، دوسری میری اہل بیت ہے، میری اولاد ہے۔ تو الحمدللہ علی احسانی ہی کہ ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں بدرجہ اتم عطا فرمائیں۔ حضرت کرما والا شریف میں دونوں چیزیں، اہل بیت حضور کی اولاد بھی ہمیں عطا فرمائی، اور اس اولاد کے ذریعے سے ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیمات بھی عطا فرمائی۔ تو ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ الہی ہم اس قابل نہیں کہ کما حقہ شکر ادا کر سکیں، تو ہمیں توفیق عطا فرما جس شکر سے تو راضی ہو ہم وہ کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم رب زدنی علما وحلما وحکمہ ومحبتا فی قلبی یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رب۔